نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شوال کے 6 روزے۔ شوال المکرم کے مہینے کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2758 ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس شخص نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے، کانا کصیام الدہر، گویا اس نے زمانہ بھر روزہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ جس شخص نے ماہ رمضان المبارک روزوں کے ساتھ گزارا اور اس کے بعد شوال المکرم کے اندر اس نے 6 روزے رکھ لیے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا اس نے پوری زندگی بھر روزہ رکھا ہے، یعنی پورا سال کا روزہ ہوگا، اور اگر زندگی بھر اس نے اسی طرح عمل کیا ہے تو گویا اس نے زمانہ بھر روزہ ہی رکھا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، ساتھ آقا علیہ السلام نے یہ بھی آیت کریمہ پڑھی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس کی مثل 10 گنا اجر عطا کیا جائے گا، یعنی اللہ رب العزت ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کا ایک مہینہ روزے رکھنا تو گویا 10 گنا اجر عطا فرمائے گا، تو وہ 10 مہینوں کے برابر ہوگا۔ اور شوال المکرم کے 6 دن روزہ رکھا، 6 روزے رکھے تو وہ 60 دنوں کے برابر ہے، یعنی 2 مہینے کے برابر ہو گیا۔ تو اس طرح گویا 12 مہینے ہو گئے، تو 12 مہینے اس نے روزے رکھے ہیں، اور اگر وہ زندگی بھر اس عمل کو جاری و ساری رکھے تو گویا اس نے زمانے بھر روزہ رکھا ہے، یعنی پوری زندگی روزے کے ساتھ ہی گزاری ہے۔ کتنا بڑا اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے کہ جس شخص نے ماہ رمضان المبارک روزوں کے ساتھ گزارا ہے، وہ شخص ماہ شوال کے 6 روزے رکھ لے تو اللہ رب العزت اسے زمانے بھر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ روزے متفرق طور پر رکھنے ہیں یا شوال المکرم کے اندر متصل رکھنے ہیں، یعنی ایک ہی ساتھ رکھنے ہیں، تو عزیز دوستو دونوں طرح رکھنا جائز ہے۔ یعنی اگر ماہ شوال المکرم کے اندر وہ لگاتار رکھنا چاہتا ہے، عید الفطر کے بعد عید کے دن روزہ نہیں رکھنا، اس کے بعد اگر وہ لگاتار 6 روزے رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، اور اگر وہ الگ الگ پورے مہینے میں 6 روزے رکھنا چاہتا ہے تب بھی رکھ سکتا ہے۔ دونوں طریقے جائز ہے۔ البتہ بعض اہل علم نے لگاتار رکھنے کو فضیلت والا عمل قرار دیا ہے، اور اس کے مقابلے میں بعض اہل علم نے متفرق طور پہ رکھنے کو فضیلت والا عمل قرار دیا ہے۔ دونوں صورتوں میں رکھ سکتا ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک کے اندر جس شخص کے روزے رہ گئے ہیں، کسی وجہ سے رہ گئے ہیں، مثلا سفر کی وجہ سے رہ گئے ہیں، مرض کی وجہ سے رہ گئے ہیں، یا معاذ اللہ جان بوجھ کے اس نے چھوڑ دیا ہے، تو اسے چاہیے، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے وہ ماہ رمضان المبارک کے قضا روزے رکھے اور اس کے بعد ماہ شوال کے روزے رکھے۔ حدیث پاک میں بھی آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ من صام رمضان، جس نے ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھے، ثم اتبعہ، پھر اس کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھے، تو گویا اس نے زمانہ بھر روزہ رکھا ہے، یعنی فرض روزے پہلے ہیں اور مستحب روزے بعد میں ہیں۔ اگر ماہ رمضان کے رہ گئے ہیں تو پہلے ماہ رمضان مبارک کی گنتی پوری کرے اور اس کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے زمانے بھر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔